کاشان غائب ہو چکا تھا۔ نینا پریشانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہال کے چاروں کونوں میں دروازے تھے۔ بائیں جانب والے دروازے کے پاس آئی اور اسے کھول کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا کی جان نکل گئی تھی۔ باہر کا منظر دیکھ کر نینا حیران و پریشان تھی۔ اس حال سے باہر نکل کر نینا اب ایک جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا، اونچے لمبے گھنے درخت ہی درخت اندھیرا کیے ہوئے تھے۔ نینا کا دل ڈوب کر بھرا، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ نینا فوراً مڑی دروازہ بجانے کے لیے مگر اب وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ نینا مزید حیرانی میں گھری اس جادوئی جنگل کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے بھی نہ ختم ہونے والا جنگل ہی تھا۔ کاشان میرا کوئی قصور نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کوئی بیٹھی ہے۔ نینا روتے ہوئے، میرا یقین کرو۔ نینا نے روتے ہوئے کہا، میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہاں میرا سانس بند ہو جائے گا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کاشان کدھر ہو؟ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ نینا نے اسے چیخ کر آواز دی مگر بے سود، وہ نہیں آیا۔ نینا وہیں بیٹھ گئی، چاروں جانب ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی جنگلی جانور نہ نکل آئے۔ کافی دیر گزر گئی، وہ ایک ہی پوزیشن میں گھٹنے میں منہ دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھک ہار کر وہ اٹھی، ایسے کب تک بیٹھ سکتی تھی؟ مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا۔ خوف سے پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ کبھی خواب میں بھی تنہا جنگل میں جانے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی۔ وہ سنبھل کر قدم رکھ رہی تھی تاکہ پاؤں میں کچھ لگ نہ جائے۔ دوپٹہ نہ جانے اس کا کہاں رہ گیا تھا۔ قمیض بھی آگے سے جھاڑی میں الجھ کر پھٹنے لگی تھی۔ نینا کو لگا وہ ہالی ووڈ کی ہارر مووی کی ہیروئن ہے جو تنہا جنگل میں گھوم رہی تھی اور ابھی کوئی جنگلی جانور اس پر جھپٹ پڑے گا۔ خوف زدہ سی وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس کو شیر کی دھاڑ آنے کی آواز سنائی دی۔ نینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف سے اس نے ڈرنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی جان نکل گئی۔ ایک دیو کا آمد شیر اس کے تعاقب میں تھا۔ نینا کو لگا بس موت اب چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے ورنہ جان سے جائے گی۔ نینا نے لمحے کی 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور تیزی سے ایک اونچے درخت پر چڑھ گئی۔ نینا بچپن میں اونچے درختوں پر آسانی سے چڑھ جایا کرتی تھی۔ وہی بچپن کی پریکٹس آج اس کے کام آ رہی تھی۔ شیر نے اسے دیکھ کر درخت پر جمپ کی مگر ناکام رہا اور درخت سے ٹکرا کر گر گیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نظر نینا پر جمائی ہوئی تھی۔ نینا ٹہنیوں کی مدد سے کافی اوپر آ چکی تھی اور نیچے شیر کو بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بھاگنے کی وجہ سے بہت تیز ہو چکی تھی۔ نینا اس وقت کوسنے لگی جب وہ کیری توڑنے گئی، کاش میں نہ جاتی تو آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتی، سکون سے زندگی گزر رہی ہوتی۔ نینا دل ہی دل میں خود سے بولی، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی جانور مل جائے گا، میں تو کمزور سی ہوں، گوشت بھی کم ہے۔ نینا اب نیچے بیٹھے شیر سے مخاطب تھی۔ اس کے گال پر بھاگتے میں جھاریاں لگی تھیں، اس پر خراش آئی ہوئی تھی۔ تیزی سے درخت پر چڑھنے سے پاؤں بھی زخمی ہوا تھا۔ نینا کے ٹخنے سے خون رس رہا تھا۔ اگر عام حالات میں یہ زخم آیا ہوتا تو وہ درد سے چیخ رہی ہوتی مگر ان حالات میں اسے درد کا احساس تک نہیں تھا۔ بس نظر نیچے بیٹھے شیر پر تھی جو اسے کھانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ چلے جاؤ نا، نینا نے اس شیر کی منت کی، تم تو ہرن کا گوشت کھاتے ہو، میرا گوشت تو بہت بدمزہ ہے۔ نینا اسے اس طرح مخاطب کر رہی تھی جیسے وہ سمجھ رہا ہو۔ وہ شیر بے چینی سے درخت کے گرد چکر لگانے لگا تھا۔ نینا کا دل مزید ڈوبنے لگا۔ اسے اس طرح چکر کھاتے دیکھ کر عجیب سی بے بسی تھی جس کا وہ شکار تھی۔ انجانے میں کیے گئے قصور کی سزا اس کے سر پر بوجھ بن کر کھڑی تھی۔ اف، میں یہاں مر جاؤں گی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نینا کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اف، میری موت کیا اس قدر بے بسی میں لکھی ہے؟ اس کے آنسو اس کے گال پر بہنے لگے۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اس مصیبت سے میری جان چھڑوا۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ شیر انگارہ ہوتی آنکھ سے نینا کو گھور رہا تھا۔ کیوں گھور رہے ہو؟ میں جو یہاں نہ ہو پھر کیا کھاتے تم؟
وہ اب شیر سے سوال کر رہی تھی۔ شیر کی نظر نینا پر تھی۔ وہ دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نینا بھی ایک موٹی مضبوط ٹہنی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس پل نینا کو بالی ووڈ کی بلیک واٹر یاد آئی۔ وہ فیملی بھی مگرمچھ سے بچنے کے لیے درخت پر بیٹھے تھے۔ نینا کو لگا شاید یہاں بھی کوئی کیمرہ چھپا ہوا ہو۔ سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ درختوں سے چھن کر آتی روشنی نے صبح کی نوید دی۔ نینا نے نیچے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اب شیر وہاں نہیں تھا۔ نینا نے کچھ دیر انتظار کیا اور ڈرتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا اور ڈر تھا کہیں وہ اچانک سے آ نہ جائے۔ ڈرتی ہوئی نینا چلی جا رہی تھی اور اس نے اپنے پیچھے پہلے کسی کی چاپ سنی۔ چاپ سنتے ہی نینا نے خوف سے آنکھیں بند کی اور رک گئی۔ اس کے بعد قریب سے شیر کے ڈانٹنے کی آواز آئی اور نینا جھٹکے سے مڑی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ شیر اب سر پر آ چکا تھا۔ نینا کے مڑتے ہی شیر نے 2 قدم پیچھے لیے اور نینا پر جمکی۔ نینا سکتے کی حالت میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ نینا خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس نے اپنی دھڑکن کانوں میں محسوس کیا۔ شیر اس پر جمپ لگا چکا تھا، لیکن شیر کی بجائے کوئی اور وجود اس پر آ کر گرا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور وہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ شیر کی جگہ کاشان اس پر آ گرا تھا۔ نینا پلک بنا جھپکے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ کاشان اب اڑ گیا تھا۔ نینا ابھی تک زمین پر گری ہوئی اسے تک رہی تھی۔ کاشان نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور نینا خود بخود سیدھی سمت اٹھتی چلی گئی۔ نینا کی آنکھیں حیرت کی شدت سے کھلی ہوئی تھیں۔ وہ حیرت زدہ سی اس جن ذات کو دیکھ رہی تھی جس کے تیور آج بھی خطرناک تھے۔ سر سے پاؤں تک وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کو باندھے ہوئے وہ تنزیہ نگاہ اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کاشان، نینا زیر لب اس کا نام پکار اٹھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور؟ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری نفرت بے وجہ ہے کہ تم جانتے ہو میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم جانتے ہو وہ کون تھی؟ کاشان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، سر کو انکار میں ہلا گئی۔ میری اس سے شادی ہونے والی تھی۔ شادی سے 1 دن پہلے تم نے اسے جان سے مار دیا۔ وہ غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نینا کا دل کانپ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ چیخ اٹھی اور رو دی۔ یہ احساس ہی بہت جان لیوا تھا کہ اس کی نادانی کی وجہ سے کوئی جان سے گیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ تمہیں وہ سزا دینا چاہتا ہوں کہ نہ تم جی سکو نہ مر سکو، وہ چبا چبا کر بولا۔ آنکھوں سے انگارے لپک رہے تھے جیسے اس کی ہستی کو تہس نہس کر دینا چاہتا ہو۔ نینا کو اس پر بے پناہ ترس آیا۔ یہ اس قدر دل دکھا دینے والا واقعہ ہے۔ شادی سے 1 روز قبل دلہن کی موت ہو جائے وہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ دولہے اور اس کی فیملی پر کیا گزری ہوگی؟ مرنے والا تو مر جاتا ہے، پیچھے اپنے کہانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ نینا کو اس پر رحم آیا۔ لیکن یہ سب نادانی میں ہوا تھا۔ وہ مخلوق اگر کسی انسان کو نظر آ جائے تو کوئی انہیں خود نہ مارے۔ لیکن یہ بات کاشان کو کوئی سمجھائے تو کیسے سمجھائے؟ وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر تمہیں شالا کی فیملی کو سونپ دیتا اب تک تم ختم ہو چکی ہوتی۔ اس کے لہجے کی نفرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ نینا اس کے سامنے بہت بے بس ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا۔ تمہیں پل پل موت دوں گا، تڑپاؤں گا، تم موت کی بھیک مانگو گی۔ بس اپنی سناتا اور چلا جاتا تھا۔ ایک جنگل میں تنہا بیٹھی سوچوں کے گرد اب میں الجھی ہوئی تھی۔ جادوئی جنگل نہ جانے اسے کہاں لے جانے والا تھا، نہ جانے وہ وہاں سے نکل بھی سکے گی یا نہیں۔ سوچ سوچ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تھک ہار وہ وہاں سے اٹھی اور نامعلوم سمت چلنے لگی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ درختوں کا نام ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ درختوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ہر موڑ پر اب لگتا تھا کوئی سڑک نظر آئے گی، مگر بے سود۔ وہی جنگل، وہی درخت، اور وہ اس سب میں بالکل تنہا۔ مگر اس نے ہمت کی ہوئی تھی، چلتی جا رہی تھی ایک امید کے سہارے۔ جب وہ تھک جاتی تو وہ بیٹھ جاتی تھی، پھر کھڑی ہوتی، پھر چل پڑتی، اور پھر ایک بہت بڑے درخت کے اندر سے اسے دروازہ نظر آیا۔ نینا کا دل دھک دھک کیے جا رہا تھا، مگر اس نے ہمت مجمع کی
اور آہستہ سے درخت کے اندر لگے دروازے کو واک کیا، مگر اندر مکمل اندھیرا تھا۔ نینا نے پلٹنا چاہا مگر دروازہ حسب معمول جگہ سے غائب تھا۔ اس اندھیرے میں اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ ایک پل کو نینا کو لگا بس اب اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا دم گھٹ جائے گا، مگر اسی وقت نینا کو دروازے سے روشنی کی جھلی نظر آئی۔ نینا اس روشنی کو دیکھتے ہوئے چل رہی تھی، اور جب نینا نے وہ لکیر پار کی تو حیران تھی۔ وہ ایک باورچی خانے میں کھڑی تھی، ایک باورچی خانہ جہاں آگ دہکائی ہوئی تھی۔ ایک طرف سبزیوں کا انبار تھا، ایسی سبزیاں جو نینا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ سامنے ایک بڑی عمر کی عورت برتن سیٹ کر رہی تھی۔ عورت نینا کو دیکھ کر غصہ کرنے لگی، تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ برتن بادشاہ حضور کے حجرے میں لے کر نہیں گئی؟ وہ عورت شاید کوئی حیرت تھی اور اس کی تیوریاں جھڑی ہوئی تھیں۔ نینا حیرت سے اس کی تیوریاں دیکھ رہی تھی۔ نینا نے پھر خود کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اسی عورت کی طرز کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ایپرن ٹائپ کچھ باندھ رکھا تھا۔ نینا تم جا رہی ہو یا نہیں؟ اس دفعہ وہ چیخ کر بولی۔ نینا حیرت میں گھری وہ برتن اٹھا رہی تھی۔ نینا اس پورے سیٹ اپ پر حیران تھی۔ وہ اس کا نام جانتی تھی، اس کا لباس یہاں آتے کیسے تبدیل ہوا؟ نینا اس سب پر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اس باورچی خانے سے نینا بالکل خاموشی سے نکل آئی۔ باہر ایک لمبی راہداری تھی، بالکل خالی، کوئی نہیں تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی وہ کس طرف مڑے۔ وہ خاموشی سے اس راہداری پر چلے جا رہی تھی، جگہ جگہ دیے جلائے گئے تھے۔ نینا کو لگا وہ 18ویں صدی میں پہنچ چکی ہے۔ برتن بھی بہت پرانی طرز کے تھے، نینا نے یہ پہلی بار دیکھے تھے۔ سامنے سے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی، اس نے نینا کی طرح لباس پہنا ہوا تھا۔ جب وہ قریب آئی اس نے نینا کو ایک سمت جانے کا اشارہ دیا۔ نینا اسی سمت مڑ چکی تھی۔ نینا کس دنیا میں آ گئی تھی نینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا سا دروازہ تھا، اس دروازے کے دونوں جانب بہت موٹے تازے بندے تلواریں ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ نینا انہیں دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نینا کو آتے دیکھ کر انہوں نے عادت کے مطابق دروازہ واک کیا۔ نینا نے ایک پل کو سوچا تھا اور نینا دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے میں قدم رکھ رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ ایک عالیشان کمرے میں وہ کھڑی تھی اور سامنے کا منظر مزید حیران کن تھا۔ سامنے بادشاہ حضور کو دیکھ کر نینا دنگ رہ گئی تھی۔ ایک 30-32 سال کا نوجوان بادشاہ تھا۔ نینا 50-55 سال کا ایک بوڑھا ادھیڑ عمر بادشاہ تصور کرتی آئی تھی، مگر اتنا چھوٹا بادشاہ اس کے خیال میں نہیں تھا۔ بادشاہ بستر پر دراز آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، انگور کی بھری ہوئی پلیٹ اس کے پاس دھری تھی۔ آہٹ پر بھی اس نے آنکھ کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے۔ نینا نے خاموشی سے برتن وہاں موجود میز پر رکھے اور جانے کے لیے پلٹی۔ گستاخ ہو بہت! اچانک سے آواز سن کر نینا اچھل ہی گئی۔ اب بادشاہ انگور کا گچھا منہ میں ڈال رہا تھا اور بہت نزاکت سے چبا رہا تھا۔ کیا محل کے تقاضے بھلا دیے گئے ہیں؟ اس بار آواز میں بہت سختی تھی۔ ایک بادشاہ کے سامنے وہ سچ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں سمجھی آپ سو گئے ہیں، نینا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اب اس نے آنکھ کھولنے کی زحمت کی اور کروٹ لے کر رخ نینا کی جانب کر لیا۔ نینا اسے دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ ادھر تشریف لے آئیں۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نینا کا دل خوف سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، نہ جانے کیسی دنیا میں وہ آ گئی تھی۔ نینا بمشکل چلتی ہوئی اس کے سامنے جھکی، گردن کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ فلموں میں وہ یہی دیکھتی آ رہی تھی، یہ انگور ہمیں کھلائیے۔ اس عجیب حکم پر نینا نے اسے دیکھا اور ایک نظر اس انگور کی بھری پلیٹ کو دیکھا اور اس کی فرمائش کو ڈرتے ڈرتے وہ ان کے پلنگ کے پاس آئی جس کے چاروں طرف جالی لگی تھی۔ ہلکے سے نینا نے جالی کو ایک طرف سرکایا اور پلیٹ سے انگور اٹھانے لگی تو بادشاہ نے وہ پلیٹ جھٹ سے اٹھا لی اور نظر نینا پر جمی تھی۔ بیٹھ کر کھلائیے۔ نینا کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، اسے لگا وہ کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ وہ بادشاہ تھا یا چچورا؟ میں اس کام کے لیے نہیں آئی ہوں بادشاہ حضور۔ نینا لہجے گستاخی ظاہر نہ ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ نینا ڈر کے پیچھے ہوئی۔
پھر کس کام کے لیے آئی ہو؟ وہ آئی برو اوپر کیے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ یہ برتن لے کر آئی تھی۔ اچھا جاؤ۔ اس نے 2 انگلیاں اوپر کر کے جانے کا اشارہ کیا۔ نینا جیسے منتظر تھی وہ اتنی تیزی سے کمرے سے نکلی تھی کہ نینا نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نینا نے دوبارہ باورچی خانے کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ یہ حقیقت تھی، اس کی بھوک کھانے کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ مگر رسوئی گھر پہنچی تو وہ عورت ابھی تک وہاں موجود تھی۔ نینا اسے دیکھ کر تھم گئی۔ کھانا کھا لو، پھر تیار ہو کر بادشاہ کے دربار میں تم نے آج رقص پیش کرنا ہے۔ نینا حیران رہ گئی۔ رقص؟ وہ بے یقینی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ جلدی کرو، دیر نہ ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ ایک برتن میں کھانا ڈال چکی تھی۔ لو یہاں کھا لو، وہ جیسے ایک کتے کو کھانا ڈال رہی تھی۔ نینا نے بہت خاموشی سے وہ کھانا اٹھایا، کیوں نہ کہ اسے طاقت کی ضرورت تھی اور طاقت اسے کھانے سے ملنی تھی، لیکن اس طرح زمین پر بیٹھ کر وہ چند لقمے ہی کھا سکی تھی۔ نینا کو احساس ہوا کاشان نے سچ میں اسے بہت عجیب بدلہ لیا ہے۔ وہ نہ جانے کیسے یہاں پہنچی تھی۔ وہ عورت مسلسل اس کے سر پر سوار تھی۔ چلو، وہ اسے گھور رہی تھی۔ نینا نے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ کل تو تم نے کیا تھا، آج بہانے بنا رہی ہو؟ وہ جیسے اسے کچا چبا جانا چاہتی تھی۔ میں تو آج ہی آئی ہوں۔ نینا رو دینے کے قریب تھی۔ اس عورت نے سختی سے نینا کے بازو کو دبوچا اور باہر نکل آئی۔ اس ادھیڑ عمر عورت میں بہت دم کم تھا۔ نینا اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں بری طرح ناکام تھی۔ وہ نینا کو بے دردی سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ اس میں سے بہت گندی بدبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ نہ جانے نینا کو کس طرف لے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، وہ منمنائی۔ خاموشی سے چلو ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ خاموشی سے چلو ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تمہاری بوٹیاں بنا کر چیل کو کھلا دوں گی۔ وہ نینا کو بہت حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ چلتے ہوئے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ ایک بڑے سے ہال میں لا کر اس نے نینا کو پٹک دیا۔ وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، سب نینا کی عمر کی تھیں۔ نینا خوفزدہ سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے ایک لڑکی کو اشارہ سے بلایا۔ اسے رقص کے لیے تیار کرو۔ اس لڑکی نے تابعداری سے سر ہلایا اور وہ عورت باہر چلی گئی۔ آؤ، وہ لڑکی نینا سے بولی۔ نینا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگر بات نہیں مانو گی تو ماری جاؤ گی۔ وہ اب نینا کو تنبیہ کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں آتا، میں اس دنیا کی نہیں ہوں۔ نینا کو لگا بس اب وہ رو پڑے گی۔ پلیز میری جگہ تم کسی اور کو بھیج دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آ جاؤ، وقت کم ہے۔ وہ نینا کو زبردستی گھسیٹتی ہوئی حمام میں لے آئی۔ نہا لو ورنہ یہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ نینا اس وقت بہت ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ تنہا ہے اور یہ سب بہت زیادہ ہے۔ وہ اکیلی ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے عقل مندی کا یہی تقاضا ہے، ان کی بات خاموشی سے مان لی جائے۔ نینا کچھ دیر بعد حمام سے نکلی۔ اس نے ایک لمبی سی سرخ رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ کچھ لڑکیاں نینا کے قریب آئیں اور تیزی سے اس کے بال سنوارنے لگیں، اسے خوشبو لگانے لگیں۔ نینا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے تھے۔ ایک لڑکی کھڑی اس کا آنچل درست کر رہی تھی اور اس نے چپکے سے نینا کو ایک گولی دی اور نینا کے کان میں کہا، اس کے گلاس میں ڈال کر پلا دینا۔ نینا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس لڑکی کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے اور نینا نے بہت تیزی سے وہ گولی اپنے بازو میں چھپا لی۔ نینا نے یہ سوچا تھا دربار میں بہت سے وزیر ہوں گے، مگر وہ دیکھ کر حیران ہوئی وہاں اس بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک تنہا شہنشاہی کرسی پر بہت اکڑ سے بیٹھا ہوا تھا۔ نینا نے اسے دیکھا۔ اس کی نظر نینا پر گڑی ہوئی تھی۔ اس کے محافظ بھی اس کے سامنے تھے، اس کے محافظ بھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور نینا کی جانب بڑھنے لگا۔ نینا دم سادھے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے نینا کا بازو پکڑنا چاہا۔ نینا پھرتی سے پیچھے ہوئی۔ وہ بس اسے کھڑا ہوا دیکھنے لگا۔ ایسا قیامت حسن پہلی بار دیکھا ہے۔ کوئی آسمان کی پری ہو کیا؟ وہ ایک قدم قریب آیا اور نینا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم سے بچ نہیں سکتی۔ اس کی بے بسی پر وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی بہت خباثت لیے ہوئے تھی۔ نینا کا دل کیا اس کی اس ہنسی کو نوچ ڈالے۔ دائیں جانب رقص کے سامان رکھے تھے۔ ڈرو نہیں، ابھی تو تم نے مجھے خوش کرنا ہے۔ وہ قریب آ کر نینا کی آنکھوں میں جھانک کر بولا اور نینا کو کمر سے پکڑنا چاہا اور یہی لمحہ تھا۔ نینا نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا
اور وہ بادشاہ پیچھے جا گرا اور نینا نے دوڑ لگا دی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ دروازے کو بجانا بے سود تھا، یہ نینا جانتی تھی۔ نینا نے ہال میں موجود دوسرے دروازے کے پاس جانا چاہا، مگر درمیان میں بادشاہ کا وجود حائل ہو چکا تھا اور وہ خونخوار نظر لیے نینا کی طرف لپکا تھا۔ نینا اسے دھکا دے کر پھر دروازے کی طرف بڑھی اور وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ نینا نے پیچھے سے بامشکل دروازے کو بند کیا، مگر بادشاہ نے ایک جھٹکے میں وہ دروازہ کھول دیا۔ اب تم زندہ نہیں رہو گی، وہ جیسے غصے سے پاگل ہوا جاتا تھا۔ نینا کا دم اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف وہ بادشاہ اس کی طرف لپکتا ہوا آ رہا تھا اور اسی پل جیسے سب کچھ فریز ہوا اور کاشان ایک طرف سے نمودار ہوا، مگر وہ تنہا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایک مولانا اور 8-9 بندے اور تھے۔ اور کاشان نینا کے پاس آیا۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، جلدی فیصلہ کرو، میرے ساتھ ابھی نکاح یا اس بادشاہ کے ہاتھوں رسوائی؟ کاشان نے اپنی نگاہ نینا پر جماتے ہوئے کہا۔ وہ موقع سے اپنا بدلے کا بہت درست فائدہ اٹھانے والا تھا اور نینا کو لگا جیسے وہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں آ گئی ہے، مگر وہ فیصلے کی گھڑی تھی، سوچنے کی نہیں۔ نینا نے ایک پل اس پتھر بنے بادشاہ کو دیکھا اور فیصلہ لیا۔ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر اس نے عزت کو ترجیح دی۔ ایک نظر اس نے کاشان کے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر اپنی بے بسی کو دیکھا، مگر فیصلہ جلدی کرنا تھا۔ وہ منتظر کھڑا تھا، اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے کسی ایک مشکل کو چننا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ ایک خاموش آنسو اس کی پلکوں سے بہہ کر نکلا، جیسے اس نے بہت بے دردی سے صاف کیا۔ وہ بے گناہ تھی، مگر اسے سزا سخت دی جا رہی تھی۔ سزا میں اسے جن زادہ ملا تھا، جو بدلے کی آگ میں سب کچھ بھسم کر دینا چاہتا تھا، اور نینا اب جلنے کے لیے تیار تھی۔ کاشان کے چہرے پر نکاح کے وقت ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا تھا۔ نینا نکاح کے فوراً بعد بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش وجود کو کاشان نے بازوؤں میں اٹھایا اور اس جگہ لے آیا جس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ کاشان نینا سے شاید نفرت کرتا تھا اور اسے معاف کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ پٹکنے کے انداز میں اس نے زمین پر پھینکا۔ وہ چاہتا تو کمرے میں موجود بستر پر ڈال سکتا تھا، مگر نفرت کی آگ نے اسے یہ کرنے نہیں دیا۔ ایک قہر برساتی ہوئی نگاہ نینا پر ڈالی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر وہ رو دیا۔ اس کی فیلنگز عجیب تھیں۔ اس کی شادی ہونے والی تھی اور شادی سے ایک دن پہلے اس کی دلہن مر گئی۔ کیسے کیسے سپنے سجا رکھے تھے، مگر سب کے سب خاک ہوئے، اور آج اس کا نکاح ہوا تھا ایک انسان سے۔ یہ خیال بہت جان لیوا تھا۔ نینا، تمہاری اس سے بہتر سزا اور کیا ہوتی کہ آج تم ایک جنسات کی شرعی بیوی ہو۔ کاشان نے سگریٹ سلگا لیا۔ اپنے سر میں اس نے ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس کی۔ اب میں تمہیں اور کیا سزا دوں؟ یہ اذیت ہی تمہارے لیے بہت ہے، لیکن میرے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ آنسو اس کی آنکھ میں چمک رہے تھے۔ اس کی ہستی بستی زندگی کو نظر لگی تھی، ورنہ آج ایک آئیڈیل لائف گزار رہے ہوتے۔ وہ اسی کمرے میں آیا جہاں نینا کو پٹک کر گیا تھا اور بستر میں لیٹتے ہی بے خبر سو گیا۔ نینا کی آنکھ کسی عجیب سی آواز کے سننے سے کھلی۔ وہ کچھ دیر تو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جلدی سے اٹھی اور دیکھا تو کاشان منہ کھولے خراٹے لے رہا تھا۔ نینا کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا تھا۔ جناب بھی خراٹے لیتے ہیں؟ وہ حیرت میں تھی۔ اسے اپنی کمر میں ٹھیس محسوس ہوئی اور ایک درد کی لہر بھی۔ شاید زمین پر سوتے رہنے کی وجہ سے، نینا نے سوچا۔ کاشان بھی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ نینا اسے دم سادے دیکھی گئی۔ اس نے نینا کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ نینا کے سامنے اڑتا ہوا کمرے سے نکلا۔ نینا کی جان ہوا ہونے لگی ایک جن کو اس طرح حرکت کرتے دیکھ کر۔ نینا نہ جانے کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے روم کے دروازے تک آئی۔ ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج ٹائپ جگہ تھی، اس کے ساتھ چھوٹا سا کچن اور کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم۔ ایک چھوٹا سا مکمل فلیٹ ٹائپ تھا۔ وہ پورے گھر میں گھوم پھر چکی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ جن کیا بالکل انسانوں کی طرح رہتے ہیں؟ نینا کو حیرت تھی۔ کچن میں چیزیں بکھری ہوئی تھیں، جیسے کچھ پکایا گیا ہو۔ نینا کو بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نینا نے چپکے سے فریج کھولنا چاہا، مگر وہ لاک تھا۔ نینا مایوس ہوئی۔
دیگچی میں جھانکا، وہاں صرف تھوڑے سے بوائل چاول تھے۔ بھوک میں اسے وہ بھی غنیمت لگے اور اسی دیگچی میں بیٹھ کر وہ کھانے لگی۔ چاول کھا کر اس کی جان میں جان آئی اور نینا کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق ہوئی، اور اب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسے فلیٹ میں سب کچھ نظر آیا، بس ایک مین گیٹ یا دروازہ نہیں دیکھا جہاں سے وہ یہاں سے نکل سکتی۔ نینا نے دوبارہ گھر کا معائنہ کیا مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نینا بہت سخت مایوس ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ اسی روم میں آئی جہاں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابھی اس نے روم میں قدم ہی رکھا تھا کہ پیچھے ٹی وی چلنے کی آواز سے وہ ڈر کر فوراً مڑی اور کاشان کو ٹی وی کے آگے بیٹھے دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ ابھی ایک سیکنڈ پہلے ہی وہ وہیں کھڑی تھی اور وہ نہیں تھا، اور اب وہ وہاں بیٹھا ٹی وی کے مزے لے رہا تھا۔ نینا چند سیکنڈ تک اسے دیکھتی رہی، مگر وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ میں پاپ کارن لیے ٹی وی میں مشغول تھا۔ نینا کو اسے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، مگر وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ کاشان، نینا کے پکارنے پر اس نے بہت آرام سے اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، بہت ڈرتے ڈرتے اس نے مدعا بیان کیا، جیسے ایک عام سی بیوی اپنے شوہر سے میکے جانے کی اجازت طلب کر رہی ہو۔ کیوں؟ وہ اب ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر بساؤ اپنا، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ نگاہ مسلسل ٹی وی پر تھی۔ نینا اس کی بات پر سکتے میں تھی، حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ گھر بساؤ؟ اس نے جیسے خود سے ہی سوال کیا۔ ایک جن کے ساتھ؟ ہاں نا، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ کون ہے اب وہاں تمہارا؟ اب وہ بڑی جلی کٹی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ابا جان ہیں وہاں۔ نینا کی آواز ایک دم اونچی ہوئی۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے ڈوب رہا تھا۔ اب وہ ہنستا چلا گیا۔ اس کے کہکے کی آواز گھر میں گونج اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اب زندہ ہیں؟ نینا پھٹی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو وہ سن رہی تھی اس کا دماغ وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ نینا نے بے اختیار دروازے کی چوکھٹ کو تھاما۔ اگر وہ دروازہ نہ تھامتی تو یقیناً گر جاتی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بے یقینی تھی۔ یقین کرو یا نہ کرو، مجھے کب پرواہ ہے؟ کاشان نے کندھے اچکائے۔ نینا وہیں چوکھٹ پر بیٹھی چلی گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے انجانے میں کیا تھا، مگر تم نے جان بوجھ کر میرے ابا کو مارا۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہتے۔ میرے کیے کی سزا تم نے میرے ابا کی جان لے کر ادا کی، یہ کون سا انصاف ہے؟ تمہیں اللہ ضرور دکھائے گا۔ جب اپنا کوئی مرتا ہے کیسے درد ہوتا ہے، شاید تم اب وہ درد سمجھ سکو۔ کاشان اب اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ درد جو ہم نے محسوس کیا، جس درد سے ہم گزرے، اس کے بعد بھی تمہیں زندہ رکھا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ نینا ایک دم چلا اٹھی۔ کیا ابھی بھی تمہیں ٹھنڈ نہیں پڑی میرے باپ کو بے قصور مار کر؟ مجھے یہاں ان حالات میں پہنچا کر بھی تمہاری آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ نینا کا دل کیا اسے مار کر خود کو بھی ختم کر لے۔ میری وجہ سے تم نے میرے معصوم باپ کو مارا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بیگم بد دعا تو نہیں دو، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری بیگم نہیں ہو سکتی، تم ایک قاتل ہو۔ نینا نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ غصے اور نفرت سے پاگل ہو رہی تھی۔ کاشان نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے گریبان سے ہٹایا۔ جن ذات سے پنگا نہ لو، میرے مقابلے کی تم میں طاقت کہاں؟ وہ اپنے کالر صاف کرنے لگا۔ نینا نے بس ایک پل اسے دیکھا اور فیصلہ کر کے اٹھی۔ تم مجھے اذیت دینا چاہتے ہو نا؟ جب میں ہی نہیں رہوں گی کسے اذیت دے کر تسکین حاصل کرو گے؟ اور تیزی سے کچن کی طرف پلٹی۔ اسی تیزی سے کاشان نے نینا کو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ حلق کے بل چلائی۔ ارے سنو تو، کاشان نے نینا کے ہاتھ کو سختی سے دبوچا ہوا تھا۔ مذاق تھا، تمہارے ابا جان سلامت ہیں۔ نینا ایک دم ٹھہر گئی، جیسے بھپری ہوئی موجیں ایک دم سکوت میں چلی جاتی ہیں۔ اسے گہری نظر سے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ نہیں، میں کسی بے گناہ کو کیوں ماروں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میری دشمنی صرف تم سے ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ تم مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہو نا؟ نینا نے جیسے تصدیق چاہی۔ بے حد بے انتہا، وہ جذب سے بولا، جسے محبت کا اقرار کر رہا ہو۔ تو مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے مار دو۔ نینا ایسی زندگی سے اب تنگ ہی آ گئی تھی۔